वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी इस वक्त तालीमी इदारों के हवाले से। सिंध भर में तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी और पीर के रोज़ यानी कि आज से सूबे भर के अंदर तालीमी इदारे खोलने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 9वीं से 12वीं जमात तक के तालीमी इदारे, उनके हवाले से बातें सामने आई हैं। बाकी जो स्कूल्स हैं और जो क्लासेस हैं ख़ास तौर पे प्राइमरी सेकेंडरी की, उनके हवाले से भी आज इन तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे और स्कूल इंतज़ामिया पर भी बात करेंगे, क्योंकि स्कूल्स अगर खोले गए हैं, इन क्लासेस को अगर रन किया जा रहा है तो SOPs कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। SOPs पर पहले भी बात हुई है और पहले भी स्कूल्स को सील किया गया है, बंद किया गया है। अब SOPs पर अमल दरामद कराने में किस हद तक प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात की जाए या स्कूल इंतज़ामिया की बात की जाए ओवरऑल, तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। असातिज़ा के हवाले से बात की गई, वो भी ये कहा गया है कि 2 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया गया है कि ख़ुद को वैक्सीनेट करा लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस किया जाएगा। एक कश्मकश में है स्कूल्स और वालिदैन कि स्कूल्स खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लिए जा चुके हैं, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी स्टॉप किया और कहा कि भाई स्कूल्स बंद हैं, सईद गनी के अगले फैसले का इंतज़ार करेंगे कि आपने एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं लेना या प्रमोट करना है। तो वालिदैन की एक अजीब कश्मकश में परेशानी की कैफियत के अंदर है ये। आज इसको भी रिजॉल्व करेंगे इस मामले को। और ख़ास तौर पे ये जो 7 जून आज के दिन की बात की गई पीर के सूबे भर में तालीमी इदारे खोले जाएंगे, कौन कौन सी क्लासेस हैं, 9वीं क्लास 10वीं क्लास की बात कर ली जाए और 11वीं 12वीं की अगर बात की जाए तालीमी इदारे, तो इनके हवाले से नोटिफिकेशन आया है कि इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी लिए जाएंगे, इनको तालीमी मराहिल को भी जो है वो रखा जाए मलूज़ खातिर। अब हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, सूबाई सदर हैं इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं फेडरेशन की, अख्तर अराई साहब। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि वालिदैन इस वक्त परेशान है, कश्मकश की कैफियत में है कि स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ख़ास तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात की जाए, एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे? एग्जाम्स तो होंगे, जिस तरह के कल सईद गनी साहब ने जो टास्क फोर्स थी उन्होंने फैसले कर दिए, और उसके अंदर जो आज मंडे से 7 से जो है सेकेंडरी क्लासेस 9 एंड 10 स्टार्ट हो चुकी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुकी SOP के तहत। बल्कि दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो कहा कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, लोअर सेकेंडरी क्लासेस के पेरेंट्स, प्राइमरी के पेरेंट्स, प्री प्राइमरी के पेरेंट्स बहुत परेशान है बच्चों से, और वो उनको बच्चों का जो तालीमी फ्यूचर है वो बर्बाद होते हुए नज़र आता है। बच्चे ज़ीरो हो चुके हैं। अभी हमें अक्सर कॉलें आ रही हैं कि खुदारा जो है ये क्लासेस भी खोल दीजिए, कम से कम 3 दिन के लिए तो खोलिए। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर देगी इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि चंद दिनों में गवर्नमेंट को ये एहसास होगा कि अब ये सेफ होता जा रहा है, तो हम इनकी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस भी स्टार्ट कर दें, छोटी क्लासेस। अच्छा, अभी प्राइमरी क्लासेस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जो प्राइमरी क्लासेस हैं और ख़ास तौर पर लोअर सेकेंडरी के हवाले से, इनको प्रमोट किया जाएगा या एग्ज़ाम्स अभी लिए जाएंगे? इनके लिए स्कूल्स खोले हैं या बंद हैं? स्कूल बिल्कुल खुलने वाले हैं। जिस तरह के सईद गनी साहब ने, गवर्नमेंट काउंसिल ने ये अनाउंस किया है कि इनके एग्ज़ाम्स होंगे, जून के अंदर एग्ज़ाम्स होंगे, जबकि सेकेंडरी के एग्ज़ाम जो हैं जुलाई में होंगे। बाय द एंड ऑफ जून जो है इनके एग्ज़ाम्स होंगे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि 8 क्लास तक के एग्ज़ाम्स स्कूल ले पाएंगे, और उसके बाद इसको प्रमोट करेंगे। और नया तालीमी साल जो है वो शायद जुलाई में 3 हफ्ते की या 1 मंथ की समर वेकेशंस देने के बाद स्टार्ट होगा, जो कभी इम्कान। अच्छा, मतलब इन बच्चों के हवाले से पेरेंट्स परेशान है। मैं चाहूँगा कि वो भी इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इनके जून के एंड में और जुलाई के अंदर एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हमें गवर्नमेंट की जो हिदायत है वो यही है, और एग्जाम्स देना चाहिए। देखें, बाज़ स्कूल्स ने प्लान ये किया हुआ है कि वो ऑलरेडी मिड टर्म या जो कुछ उनके टर्म एग्जाम्स होते हैं वो लेकर उस पर रिजल्ट बना चुके हैं। मगर फिर भी जिस तरह से सईद गनी साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम ये चाहेंगे कि तमाम बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स दें। अगर 2 या 3 क्लास तक बच्चे जो है प्रोग्रेस बेस पे प्रमोट किए जा सकेंगे, मगर 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों का एग्जाम ज़रूर लें, ताकि बच्चों की असेसमेंट हो सके और जिस काबिलियत और जिस ग्रेड के लायक हैं उनको दिया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। उसके बाद उनको किताबें नहीं देकर नए सेशन में प्रमोट कर दिया जाए।
اچھا، اسکول انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کا بھی یہ فیصلہ ہے اور یہ کہا ہے کہ جو اسٹاف ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائے 2 ہفتوں کے اندر، تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ویکسینیشن کے حوالے سے بالکل کوئی اس میں پروٹوکول بنائے گئے ہیں؟ بالکل اس میں انسٹرکشنز جو ہے جیسے کہ یہ پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ ہدایت دے چکی تھی اور صوبائی حکومت ہدایت دے چکی تھی، اور ہماری اسکول کمیونٹی نے اپنے ٹیچرس اور نان ٹیچنگ اسٹاف کو ویکسینیشن کروانا شروع کر دیا تھا، اور کافی کوآپریٹ کیا جاتا ہے ویکسینیشن سینٹر کے اندر. جو ٹیچر پروفیشن سے ہیں ان کو فوراً جو ہے پرائرٹی بیس پہ جو ہے ان کو ویکسینیشن جاری ہے، اور الحمدللہ ہماری اسکول کے ٹیچرس نان ٹیچرس اس وقت کافی حد تک ویکسینیشن کرا چکے ہیں، اور مزید کچھ ٹائم دیا گیا ہے تاکہ اس اگلے 1 ہفتے 2 ہفتے تک کرا لیا جائے، تاکہ تعلیمی سلسلہ جو ہے آئندہ کے لیے انٹرپٹ نہ ہو. اچھا، پھر 50% بچوں کی تعداد کے ساتھ اسکولس کھولے جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل کھول دیے گئے ہیں ٹھیک سیکنڈری ہے. کلاسز کے، اور باقی جو کلاسز ہوں گی وہ بھی اسی طرح سے ایس او پیز کو فالو بہت ضروری کرنا ہوگا. تو پیرنٹس سے بھی یہی التجا ہے کہ وہ بھی ایس او پیز کا خیال رکھیں، جہاں مارکیٹ میں جاتے ہیں یا بچوں کو تربیت کا سلسلہ اہتمام کریں، اور ماسک پہنیں اور ہینڈ واش کریں سوپ کے ساتھ. تو تاکہ جو ہے جتنا بھی صفائی کا خیال رکھیں گے، ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے ہمارے دین میں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ صفائی بھی رہے اور ایس او پیز کا خیال بھی رکھا جائے، تاکہ جو اسکول میں بچوں کی تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے. ہمیں زندگی کو اس پیٹرن سے ڈھالنا پڑے گا، والدین کو ریئلائز کر لینا چاہیے. ویکسینیشن بھی ہوتی رہے گی ظاہر ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے گا. برحال صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کی تعلیم کا جو ہے حرج نہیں ہونا چاہیے، تعلیمی سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ درست ہیں، پرائمری کی بات کی، سیکنڈری کی بات کی، لیکن ایک سوال اور یہاں پر آتا ہے. ایک ٹرمینالوجی متعارف کرائی گئی پاکستان کے اندر آن لائن کلاسز کے حوالے سے. آج سے پہلے کوئی اتنا نہیں جانتے تھے، والدین بھی، بچے بھی، اساتذہ بھی ٹرین نہیں تھے. آن لائن کلاسز کے حوالے سے کیا ہم اس اسٹیج پر آ گئے کہ ہم ٹریننگ دے سکیں اپنے اساتذہ کو، بچوں کو گروم کر سکیں کہ آگے اگر ایسی کوئی نوبت آتی ہے تو ہم آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں پاکستان میں، جس میں میٹرک سسٹم بھی ہے، کیمبرج سسٹم بھی ہے، 2 بڑے سسٹم ہیں. کیمبرج سسٹم میں تو آن لائن پہلے ہی سکسیزفل کسی نہ کسی حد تک تھا، کیونکہ وہ برانڈیڈ اسکولس ہوتے ہیں، بڑے اسکولس ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس تمام وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، اویئر بھی ہوتے ہیں. وہاں تو ابھی بھی اس ایمرجنسی میں پیڈیمک میں سکسیزفل ہو گیا تھا کسی حد تک. جہاں تک زیادہ تر 85% عوامی اسکول ہوتے ہیں جن کی 4-5 ہزار تک فیس ہوتی ہے، 1500 تک ہوتی ہے، مڈل کلاس، مڈل لوور کلاس، یہ لوگ جو ہے بالکل نہیں کر پاتے. اس کی بہت سی ریزنس ہیں. آن لائن ایجوکیشن سیکنڈری کلاسز اینڈ آنورڈ، یعنی اوپر کی طرف گریجویشن کی طرف تو پھر بھی ہو سکتا ہے، پاسبل بھی ہے، کیونکہ ہمارا ملک کا کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ہے، ایسے وسائل موجود نہیں ہیں، انٹرنیٹ کا نیٹ ورک نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، الیکٹریسٹی ایشو اپنی جگہ پر ہے. مڈل کلاس لوگوں کے پاس، تمام لوگوں کے پاس گیجٹس اور یہ تمام کمپیوٹر، پی سیز اور لیپ ٹاپ نہیں ہوتے، اور موبائل مشکل سے ہوتا ہے مگر وہ بھی جو ہے یوز کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو جس ملک میں انتظامات پہلے سے موجود نہ ہو، گورنمنٹ نے اس کا انتظام کیا نہ ہو، پھر اس ملک میں ہمارے میٹرک سسٹم ویسے ہی میمورائزیشن والا تھا، رٹے والا تھا، ایک کنونشنل طریقہ تعلیم یہاں رہا. تو جب ہمارا کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی یا اس ٹائپ کے کام ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، آن لائن ہم کبھی بچوں کو ٹاسک دیتے نہیں تھے، کوئی ٹاسک گوگل کرنے کے لیے میٹرک سسٹم میں دی نہیں جاتی کہ گوگل پہ ریسرچ کریں اور اس پہ کام کریں، تو بچے جو ہے وہ فیملیئر ہی نہیں تھے. نہ ہی کوئی ایسا ماحول گورنمنٹ دینے میں کامیاب ہو سکتی، تو نہ حکومت سے نیٹ کی کیا فیسلٹیز بھی تو تعاون کی ایسے اپیل ہے؟ حکومت اس ضمن میں کیا کام کرے کہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرنے میں بہتری آ جائے؟ دیکھیں، یہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ سیکنڈری تک تو ٹھیک تھا، سیکنڈری سے نیچے یہ میٹرک سسٹم کے اسکولز کے لیے یہ تجربہ بالکل کامیاب نہیں رہا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تجربہ بالکل کامیاب نہیں رہا، فلاپ ہو گیا. گورنمنٹ کی تھوڑی بہت جو ہے نا ربن کاٹنے والی کہ جی ہم یہ چینل کا افتتاح کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ ویب سائٹ کا افتتاح کر رہے ہیں، یہ ریڈیو اسٹیشن کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ صرف ربن کاٹنے تک تھا اور وہ فیل، ناکام تھا. تو آئندہ گورنمنٹ ایسی کوشش کرے نا، جب کرنی ہے تو پہلے اسٹرکچر ڈھانچہ بنائے، وہاں اسٹوڈنٹ کو انٹرنیٹ کے فری پیکیجز دے، وہاں پر ڈیوائسز کو امپورٹ کر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیکس فری، کسٹم فری امپروو کر کے لا کر امپورٹ کر کے دی جائے، تو تب یہ پاسبل ہوگا کہ آئندہ کے لیے جو ہے
وہ اگر خدا نہ کرے کوئی چوتھی یا پانچویں آتی ہے تو اس موقع پہ یہ اسٹوڈنٹ کریں گے. مگر ایک بات کہنا بہت ضروری ہے, فیوچر آن لائن کا ہے. یہ لازمی ہے کہ آئندہ ہمارے بچوں کو, کیونکہ اگر انہوں نے کمپٹیشن کرنا ہے, آئی ٹی کا دور ہے, ایک دور آنے والا ہے کہ اگلے 5 تک 7 سالوں کے اندر جو ہے ایگزامینیشن بھی جو ہے ورچوئل یونیورسٹی کی طرح جو ہے آن لائن ہوا کریں گے. تو ہمارے بچے پہلے سے ہی جو ہے وہ پریپیئر ہوں, تاکہ جو ہے یہ فیوچر کے ساتھ آنے والے 2025-30 تک جو بچے آج 1 کلاس میں پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 سال بعد دنیا بدل چکی ہو اور پیپر لیس ایجوکیشن انٹروڈیوس ہو چکی ہو, تو ہمارے پاکستانی بچے پیچھے نہ رہ جائیں. اسی لیے ایل ایم ایس پہ پڑھنا, یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ پڑھنا, آن لائن پڑھنا, پیرنٹس کو پڑھانا پڑے گا. پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ ایجوکیشن فار دا فیوچر کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جو اٹ از ویری ٹھیک ہے امپورٹنٹ کہ وہ آن لائن اسکل سیکھ لیں. اختر علائم, میں آخری سوال یہ پوچھوں گا, سندھ حکومت کے اس پالیسی سے, یہ جو اسکولز کھول دیے گئے, اس سے مطمئن ہے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن؟ دیکھیے, ہم فلی طور پہ مطمئن نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں. یہ تعلیمی سال 15 مہینے کا ہو گیا, زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اگر اگست سے یہ سیشن اسٹارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ جیسے ہی اسکول کھولتی ہے تو وہ ان کو کہا جائے کہ سلیبس کنڈینس کر کے جو ایگزامس لے کر اسکول کو جلدی سے پروموٹ کر کے نیکسٹ کلاسز کے اندر بکس اور اسٹڈیز اسٹارٹ کر دی جائیں, تاکہ جو ہے اس کے بعد ویکیشن دی جائیں, تاکہ بچے جو ہے وہ نیا سلیبس, نیا سیشن شروع ہو سکے. کیونکہ اگلا سیشن پھر چھوٹا ہو جائے گا, اور خدا نہ کرے کہ اگلے سیشن میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تعلیم تیسری مرتبہ برباد ہو جائے گی. پہلا سیشن جو ہے فروری, پچھلے سال کی فروری میں برباد ہو گیا, ایگزام نہ لے پائے. دوسرا سیشن پورا کا پورا اس میں نکلتا جا رہا ہے, نکل چکا ہے. 12 مہینے پورے ہو چکے ہیں, 13واں مہینہ چل رہا ہے, جون کا مہینہ بلکہ 14واں مہینہ چل رہا ہے. تو اب یہ اگلا تیسرا سیشن بھی برباد ہونے جا رہا ہے. تو خدا را نئے سرے سے نئے جذبے کے ساتھ بچوں کو نئی کلاسز میں پڑھانے دیا جائے اور جلدی پروموٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ. اختر علائم ہمارے ساتھ موجود تھے. اسکولوں کی اگر بات کی جائے تو چھوٹے کلاسز کی اگر بات کی جائے, پرائمری اور لوور سیکنڈری کی اگر بات کی جائے, تو ان کے حوالے سے باتیں سامنے آئی کہ ایگزامس ہوں گے ان کے جون کے اینڈ میں ہوں گے, جولائی کے اسٹارٹ میں ہوں گے, لیکن ایسے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. بہرحال ابھی تک جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں, تو اسکولز اور کالجز کھول دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کیسے دیکھی جاتی ہے, کیونکہ 2 ہفتے کا وقت دیا گیا اساتذہ کو ویکسینیٹ ہونے کے لیے. بہرحال وقفہ لیں گے, اس کے بعد کچھ کرائم کے حوالے سے بات کریں گے.